بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماؤنا رحمہم اللہ تعالی یعتبرون الجہاد فی التوریث غیر ان ابا یوسف رحمہ اللہ تعالی یعتبر الجہاد فی ابدان الفروع ومحمدا رحمہ اللہ تعالی یعتبر الجہاد فی الاصول۔ آج ہمارا سبق سراجی کے باب ذوی الارحام کی صنف اول کی ذیلی فصل، جس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور اختلاف مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا، وہ یہ کہ اگر ذوی الارحام کی کئی پشتیں اور کئی بطون ہوں اور ان میں تذکیر اور تانیث کے اختلاف کے ساتھ ساتھ رشتہ کے اندر بھی تعدد ہو، یعنی کسی فرع کا رشتہ متعدد اصول سے ہو، تو ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی ذوی الارحام کی توریث میں رشتے کے تعدد کا لحاظ بھی کرتے ہیں۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصول کے رشتے سے فرع کی تعداد متعین کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اصل کی تعداد فرع کے اعتبار سے متعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید فوت ہوا، اس کی 3 لڑکیاں تھیں، راحیلہ، سعدیہ اور شازیہ۔ ان 3 بیٹیوں میں سے پہلی بیٹی راحیلہ کے بطن میں بیٹا ہے محسن، اور زید کی دوسری بیٹی سعدیہ کے بطن سے ایک بیٹی ماریہ ہے، مثال کے طور پر۔ تیسری بیٹی شازیہ کے بطن سے ایک بیٹی مریم ہے۔ اب راحیلہ بیٹی اور سعدیہ بیٹی نے اپنے بچوں کا، یعنی محسن لڑکا اور ماریہ لڑکی جو آپس میں خالہ زاد ہیں، ان کو عقد زوجیت میں منسلک کر دیا۔ ان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیں، ایک کا نام سکینہ اور دوسری کا نام فاطمہ، مثال کے طور پر۔ اور زید کی تیسری بیٹی شازیہ کے ہاں جو لڑکی مریم ہے، اس کے بطن سے ایک بیٹا فرحان ہوا۔ اور جس وقت زید فوت ہوا تو پہلے 2 بطن زید کی فوتگی سے پیشتر ہی فوت ہو چکے تھے، اور زید کی موت کے وقت سکینہ، فاطمہ اور فرحان موجود ہے۔ تو یہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سکینہ اور فاطمہ میں سے ہر ایک کو 2 فرض کرتے ہیں، کیونکہ میت زید کے ساتھ ان کا ڈبل رشتہ ہے، ماں کی جانب سے بھی اور باپ کی جانب سے بھی۔ تو گویا کہ یہاں پر بطن ثالث میں
کل 6 افراد ہوئے۔ سکینہ کو ڈبل فرض کیا اور فاطمہ کو بھی ڈبل فرض کیا، اور تیسری بیٹی کی اولاد میں جو فرحان ہے یہ ایک لڑکا 2 لڑکیوں کے برابر، تو کل افراد بنے 6۔ لہذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ 6 سے بنے گا۔ 6 میں سے 2 سکینہ اور 2 فاطمہ اور 2 فرحان کو ملیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرع کی تعداد کے لحاظ سے اصل کے افراد کی تعداد متعین کرتے ہیں، تو یہاں اس مسئلہ کے اندر زید کی جو پہلی پشت ہے اولاد کی بطن اول، اس میں 3 بیٹیاں ہیں، تذکیر و تانیث میں کوئی اختلاف نہیں، اور بطن ثانی میں راحیلہ بیٹی کا 1 بیٹا اور نیچے سے 2 بیٹیوں کا عدد لیا، تو گویا کہ یہاں راحیلہ کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹے 4 بیٹیوں کے برابر، اور زید کی دوسری بیٹی سعدیہ کی نیچے جو بیٹی ہے اس کا نیچے عدد 2 بیٹیوں کا لیا، تو گویا کہ یہاں پر 2 لڑکیاں ہوئیں، 2 اور 4 6، اور زید کی تیسری بیٹی شازیہ کی جو بیٹی مریم ہے اس کا 1 بیٹا ہے، لہذا یہ 1 لڑکی ہے، کل یہ 7 لڑکیاں ہوئیں۔ تو مسئلہ عدد رؤوس 7 کے مطابق حل ہوگا۔ جو لڑکا ہے پہلی بیٹی کا اس کو 7 میں سے 4 حصے، اور باقی 3 حصوں میں سے بیٹی سعدیہ کی بیٹی ماریہ کو 2 حصے، اور تیسری بیٹی شازیہ کی بیٹی مریم کو 1 حصہ ملا۔ ان کے 3 حصے اکٹھے کیے، ایک کے 2، دوسری کا 1 حصہ 3، یہ جمع کیے اور ان کا ایک طائفہ بنایا، پھر ان کے 3 حصے نیچے ان کی اولاد میں منتقل ہوئے، تو بطن ثالث میں کل عدد رؤوس 4 کے فرحان لڑکا 2 لڑکیوں کے برابر اور ماریہ کے 2 بیٹیاں، کل عدد رؤوس 4 اور حصے ان کے ہیں 3 اور 4 میں تباین کی نسبت، لہذا عدد رؤوس 4 کو اصل مسئلہ 7 میں ضرب دی تو حاصل ضرب 28 سے مسئلہ کی تصحیح ہو گئی۔ پھر مضروب 4 کو محسن لڑکے کے 4 حصوں سے ضرب دی تو 16 بنے، اور تو 3 حصے جو 7 سے ملے تھے 2 لڑکیوں کو، ان میں مضروب 4 کو ضرب دی، حاصل ضرب 12۔ تو زید کے ترکہ کی 28 حصے جو ہیں ان میں سے 16 حصے نواسے کی اولاد جو نیچے 2 بیٹیاں ہیں فاطمہ اور سکینہ، ان کو 8 کر کے ملے جو ان کے باپ کا حصہ ہے، اور 28 میں سے جو 12 حصے ہیں 12 کا آدھا 6 وہ ماریہ کی 2 بیٹیوں کو ماں کا حصہ ملا، اور باقی 6 حصے مریم کے بیٹے فرحان کو ملے جو اس کی ماں کا حصہ ہے۔